السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ علامہ مفتی رفیع اللہ صاحب سرپرست اعلیٰ دارالعلوم اسلامیہ مجددیہ الخیریہ میاں سید رسول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ دملائی مدین سوات پاکستان، مفتی فضل ودود صاحب، مولانا قریب اللہ صاحب، حافظ عقل جان صاحب اور اسلم ویلفیئر سوسائٹی راولپنڈی کے چیئرمین جناب قبلہ محمد مشتاق مرزا صاحب زیدہ عزتہ، قبلہ مفتی صاحب نے حکم دیا کہ آپ چند باتیں کریں جس سے طلبہ کو فائدہ ہو۔ ہم سے اگر کوئی سوال پوچھے بیٹا کہ ہم دین کیوں سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اس کا ایک ہی جواب آپ نے دینا ہے کہ ہم دو مقاصد کے لیے دین سیکھ رہے ہیں، رضائے خدا کے لیے، ادائے مصطفیٰ کے لیے، اور نمبر دو، ہم جس وقت دین سیکھیں گے تو ہمیں اللہ انسانیت کی قدر، انسانیت کی پہچان عطا فرمائے گا، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کا، انسانیت کا نوکر اور خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ راضی ہو۔ ہم دین اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں زندگی میں، دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہو کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے۔ اب سوال آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بھی درس نظامی پڑھا ہے، رفیع اللہ صاحب نے بھی درس نظامی پڑھا ہے، قریب اللہ جان صاحب نے بھی مفتی سے پڑھا ہے، فضل ودود صاحب نے بھی پڑھا، ان سب نے درس نظامی پڑھا ہے۔ درس نظامی میں کامیابی کے اصول کیا کیا ہیں؟ ٹوٹل 7 اصول بتاتا ہوں۔ کتنے؟ 7 اصول بتاتا ہوں، اگر آپ یہ اپنا لیں گے انشاءاللہ زندگی میں ناکام۔ بیٹا سب سے پہلا اصول، نیت یہ کرنی ہے کہ ہم دین سیکھ کے اللہ کی رضا اور اللہ کی پہچان حاصل کریں گے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کو پہچانیں گے، دنیا سے جب جائیں گے تو اپنے پیچھے روشنی بھی چھوڑ کے جائیں گے، صدقہ جاریہ بھی چھوڑ کے جائیں گے۔ پہلا اصول آپ نے یہ سیکھ لیا کہ حسن نیت، اچھی نیت کے ساتھ ہم نے دین سیکھنا ہے۔ دوسرا اصول، بیٹا 4 چیزوں کی قدر کرنی ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ نمبر 1، اپنے استاد کا احترام کرنا ہے۔ بولیں سارے، اپنے استاد کا احترام کرنا ہے۔ بہت ادب بیٹا، پیٹھ پیچھے بھی اپنے استاد کے بارے میں بات، اگر بیٹا آپ نے اپنے استاد کے بارے میں پیٹھ پیچھے بات کی تو یوں خدا کا فیض آپ کی طرف جو آ رہا ہے وہ ادھر رک جائے گا، وہ کسی اور طرف چلے جائے گا، وہ ادب والے طالب علم کے پاس چلا جائے گا، آپ پڑھ کر بھی محروم رہ جائیں گے، آپ کا فیض کا چشمہ سوکھ جائے گا۔ حافظ بھی ہوں گے آپ، عالم بھی ہوں گے آپ، سب کچھ ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ فیض نہیں ملے گا، آپ سے کوئی بندہ پڑھے گا نہیں، آپ سے آگے سلسلہ چلے گا نہیں۔ استاد کے بارے میں نیت بھی خراب نہیں کرنی، استاد کے بارے میں رویہ بھی خراب نہیں کرنا۔ کتاب سے سمجھ آئے نہ آئے، رب ادھر سے آپ کو آپ کے سینے میں علم کی شمع روشن فرما دے۔ مدینے سے مصطفیٰ آپ کو ایک نظر سے دیکھیں گے، آپ کے سینے میں حضور کے عشق کی شمع بھی روشن ہو جائے گی، آپ بولیں گے دنیا متاثر ہوگی، آپ جہاں بیٹھ جائیں گے دیکھ کر لوگ ایمان تازہ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا اصول، پہلا اصول اللہ کی رضا، دوسرا اصول استاد کا احترام، اور دوسری کون سی چیز ہے جس کا احترام کرنا ہم نے؟ کتاب کا احترام، کتاب کو نیچے نہیں چھوڑنا، کتاب کی طرف پیٹ نہیں۔ تیسری جس چیز کا ہم نے ادب کرنا ہے وہ پینسل، بال پوائنٹ، پین کا ادب کرنا ہے۔ اس کے اندر جو سیاہی موجود ہے اس نے اللہ لکھنا ہے، اس نے محمد لکھنا ہے، اس نے رسول اللہ لکھنا ہے، اس نے اچھے کلمات لکھنے ہیں، اس کے اندر جو سیاہی موجود ہے وہ قابل احترام ہے۔ پینسل، بال پوائنٹ نیچے نہیں پھینکنا، قلم کا احترام کرنا ہے۔ 2 چیزیں۔ نمبر 3، اپنے والدین کا بہت احترام کرنا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات بالکل کلیئر کر دوں، آپ کے استاد آپ سے بڑے ہیں، وہ بھی والدین، لیکن بڑا درجہ آپ کے والدین کا ہے جو آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اپنے استاد کا 1 دفعہ ہاتھ چومتے ہیں تو والدین کا 2 دفعہ جا کے چومیں۔ استاد سے پوچھ کر باہر جاتے ہیں تو گھر جائیں، اپنے گھر سے اپنے والدین سے پوچھ کر جائیں، ان کو تنگ نہ کریں، ان کا احترام کریں۔ یہ 3 احترام ہو گئے۔ چوتھا احترام، جہاں پہ بیعت کی ہوئی ہے بیٹا وہاں کا احترام کرنا، وہاں کا کیا کرنا ہے؟ احترام کریں۔ یہ 4 چیزوں کا آپ احترام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تیسرا اصول، تقوی اختیار کرنا ہے میرا بیٹا۔ تقوی کیا اختیار کرنا ہے؟ گندی سوچ آ جائے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، گندہ کام نہیں کرنے، گناہ والا کام جو بھی آپ کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے جسے دل کہتے ہیں، جسے ضمیر کہتے ہیں،
وہ آپ کو خود بتائے گا یہ والا غلط کام ہے، یہ والا صحیح کام، استاد بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ادھر سے گھنٹی بج جائے گی، یہاں یہ والا غلط کام آپ نے نہیں کرنا، غلط سوچ آپ نے نہیں سوچنی۔ جب بھی غلط کام آئے گا ذہن میں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ غلط کام کی طرف گئے تو بیٹا سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ آپ سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی ریڈی لگاؤ گے یا گدے یہاں سے ان کے اوپر مٹی لاد کے لے جاؤ گے، سامان لاد کے لے جاؤ، کبھی بھی آپ کامیاب۔ کتنے اصول ہو گئے؟ 3 اصول بیٹا۔ پہلا اصول اللہ کی رضا، دوسرا اصول ادب، تیسرا اصول تقوی، چوتھا اصول درس نظامی میں کامیابی کا تنہائی میں دعا۔ جب بھی آپ اکیلے میں جب فارغ ہوتے ہیں، کبھی تنہائی ملتی ہے تو آپ آ کے مسجد کے کونے میں، آپ ادھر گھر کے مسجد کی چھت پر کسی جگہ پہ مصلی بچھائیں اور اللہ کے حضور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ کہیں مولا میں اپنے گھر سے آیا ہوں، بڑی مشکلات میں ہوں، کھانا آج بھی وظیفے مانگ کے ہم ادھر آ کے گزارا کرتے ہیں اور ہمارے پاس چندہ نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے استاد دین کے لیے بیٹھے ہیں، ہم دین کے لیے بیٹھے ہیں، مولا نواز دے، ہماری دنیا بھی ٹھیک کر دے، ہماری آخرت بھی ٹھیک کر دے۔ دعا جو بچہ مسلسل کرتا رہتا ہے رب تعالیٰ اسے بڑا عالم دین بناتا ہے۔ اللہ سے روزانہ مانگے، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ اللہ سے مانگنا ہے۔ کتنے اصول ہو گئے میرا بیٹا؟ 4 اصول۔ 5واں اصول کلاس میں توجہ سے بیٹھنا ہے۔ کلاس میں کس طرح بیٹھنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں جب صحابہ کرام بیٹھتے تھے اتنے ہمتن گوش ہوتے تھے، اتنی خوبصورت سماعت ہوتی تھی آپ کی، لکھتے ہیں گویا کہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے، ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر ہلیں گے بھی تو کیا ہوگا؟ تو اڑ جائیں گے پرندے۔ تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے توجہ سے کلاس میں وہ بیٹھتے تھے اور یہ نہیں کہتے ہاں جی کیا آخیا نے، یہ تو میں ان کو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ یہ نہیں جی استاد جی سمجھ نہیں دوبارہ پڑھیں، نہیں، نبی پاک نے فرما دیا، انہوں نے کہا ہم نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے، کلاس تھی، توجہ سے بیٹھنا ہے۔ 5واں اصول کیا ہے میرا بیٹا؟ بولیں سارے، کلاس میں کیا کرنا ہے؟ توجہ سے بیٹھنا ہے۔ 6واں اصول بیٹا تکرار کرنا ہے اور چلتے پھرتے سبق کو یاد کرنا ہے۔ جب ادھر نیچے گئے سودے کے لیے سبق یاد کرتے کرتے گئے، سبق یاد کرتے گئے، وظیفہ مانگنے کے لیے گئے، لینے کے لیے گئے، وہاں سبق پڑھتے پڑھتے گئے، سبق پڑھتے پڑھتے ذہن میں ہیں، مثلا میں سبق یاد کر رہا ہوں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، میں سبق یاد کر رہا ہوں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ میں یاد کرتے کرتے جاؤں، یاد کرتے کرتے آؤں۔ تکرار میں صحیح بیٹھنا ہے، تکرار کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ بولو، آتے جاتے سبق کو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو نور سے منور فرما دے گا۔ کتنے ہو گئے اصول؟ 6 اصول ہو گئے ہیں۔ 7واں اصول بتا دوں کہ نہ بتاؤں؟ کم کھانا، جتنا کم کھانا کھاؤ گے اتنا خیر کثیرہ آپ کے سینے میں پڑے گی۔ مجھے یاد ہے ابھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، تھوڑے سے ہم طالب علم تھے، بڑے اچھے تھے، ہم بہت اچھے تھے، اللہ ہمیں ابھی بھی اچھا کرے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا ایک دوست تھا، اس کا نام ہے پروفیسر علامہ آصف محمود صاحب، بڑے اچھے مصنف بھی ہیں اور پنجاب کالج میں پڑھاتے ہیں۔ ہم دونوں جب بیٹھتے تھے کھانے کے لیے، وہ مجھے کہتے ہیں شاہ جی ادھی روٹی تو سن کھانی تو ادھی میں کھانی، کیونکہ کم روٹی کھائیں گے عقل کام کرے گی، کم روٹی کھائیں گے دل کام کرے گا، کم روٹی کھائیں گے مصطفیٰ کی نگاہ کا براہ راست فیض محسوس ہوگا، فیض محسوس ہوگا آپ کو، سبق جلدی یاد ہو جائے گا۔ زیادہ کھانا کھائیں گے بیٹا عقل سو جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، سبق یاد